بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، گھروں میں سننے والے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی اور ہماری محترمہ مائیں و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج امت کے پیارے بچے اور بچیاں جو مستقبل کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ، آج جمعہ کا مبارک دن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ سے ہماری مسجد آباد ہوں گی. اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے. مسجدوں سے ایمان والوں کا تعلق بہت مضبوط، بہت گہرا اور بہت مستحکم اور بہت ہی پختہ ہوتا ہے. ایمان والوں کو مسجد کے بغیر چین ہی نہیں آتا، اور یہ ورثہ ہے، ترکہ ہے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام عشرہ مبشرہ اہل بیت کرام، صحابہ کرام. انہوں نے مسجد نبوی کو آباد کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. مکہ مکرمہ چھوڑنے کا غم ہے. فراق کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہے. بیت اللہ سے شریف سے جدائی ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ کو ایک جگہ جا کر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا،
یہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، یہاں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ میری عمر مبارک کے 53 ایئرس مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گزرے ہیں۔ 40 سال عمر مبارک نبوت سے پہلے آپ کا بچپنا وہاں گزرا، آپ کی جوانی وہاں گزری، 40 سال نبوت سے پہلے وہاں آپ کا گزرا۔ اتنا پاکیزہ اور اتنا پاکیزہ آپ کے اخلاق کہ مکہ مکرمہ کا بچہ، عورت، نوجوان ہو یا ضعیف بوڑھے ہو، سب کی زبان کے اوپر آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جب تعارف کا لفظ آتا تھا کہ وہ کون ہے، تو ہر ایک آپ کے تعارف کے لیے، آپ کی پہچان کروانے کے لیے کہ وہ شخصیت وہ ہیں جن کو ہم الصادق الامین کہا کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق مبارکہ، مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی عزت، آپ کی شرافت اور آپ کی محبوبیت مکہ مکرمہ کے ہر فرد بشر کے قلب کے اندر تھی۔ ہر انسان آپ سے محبت کرتا تھا، الصادق الامین کے مبارک لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ 40 سال زندگی نبوت سے پہلے گزری، کتنا تعلق ہوگا مکہ مکرمہ کی سرزمین سے۔ 10 سالہ بلکہ 13 سالہ نبوت کے بعد کا زمانہ مکہ مکرمہ میں گزرا۔ وہ البتہ وہ زمانہ بڑا زبردست مجاہدے، ریاضتیں، مخالفتیں اور کفار مکہ اور قریش مکہ کی طرف سے عجیب آپ کے بارے کے اندر الفاظ، پہلے تو صادق الامین کے لفظ سے پکارتے تھے اور اب نامعلوم ان کے زبان پر کیا کیا الفاظ آ رہے ہیں، مگر وہ مجسم اخلاق سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ کو برداشت کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو کس کس طریقے سے ستایا گیا ہے، کس کس طریقے سے آپ کو پریشان کیا گیا ہے اور کس کس طریقے سے آپ کے ذہن کو اور آپ کے قلب مبارک کو درد مند کیا گیا ہے، مگر کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر سوائے دعاؤں کے کچھ لفظ نہیں آئے۔ سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے ہیں۔ ادھر سے پتھر آتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر سے پھول ہوتے تھے۔ اللہم ھذا قومی فإنہم لا یعلمون۔ راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں مگر ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں، بلکہ یہی اللہم ھذا قومی فإنہم لا یعلمون۔ انہوں نے میری حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرا نبی ہونا اگر ان پر ظاہر ہو جاتا، ان کا قلب اور ان کا دل اس کو تسلیم کر لیتا تو کبھی بھی حرکتیں نہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہی مکہ مکرمہ کے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، مکہ مکرمہ کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے۔ ایک طرف کفار مکہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، اور وہ حضرات صحابہ جو ایمان لا چکے تھے مکہ مکرمہ کے اندر لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، وہ کیسے کیسے مجاہدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کیسے محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں تھی، وہ آپ کی مخالفت کے اوپر اڑے ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے ہمیشہ اللہم ھذا قومی فإنہم لا یعلمون۔ تو خیر بہرحال 53 ایئرس 53 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں۔ کتنی محبت ہوگی مکہ مکرمہ سے، کتنا تعلق ہوگا مکہ مکرمہ سے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جدائیگی کے وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہجرت کی رات ہے اور مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ مکہ تو مجھے بہت محبوب تھا، بے انتہا تجھ سے محبت ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ میں جس مقصد کو لے کر آیا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، لیکن یہ کفار مکہ جگہ جگہ آڑ بن رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے مجھے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہذا غمگین دل کے ساتھ آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ تو بتلائیے کیسا درد ہوگا، کیسا غم ہوگا مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اپنے قربان کی، اپنا گھر مبارک قربان کیا، اپنے وطن مبارک کو قربان کیا، اور یہی حالت تمام مہاجرین مکہ کی تھی جو
مکہ مکرمہ کے اندر ایمان لا چکے تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان تمام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، صرف اللہ کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ان کو عبادت کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، بیت اللہ شریف ہونے کے باوجود وہاں سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ان کی ہجرت کا حکم دیا تھا، جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ مشہور واقعات ہیں، الحمدللہ ہمارے بچہ اس سیرت سے واقف ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ والوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس کے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر، اور پوری تفصیلات ڈیٹیل ہے۔ مکہ مکرمہ وہ حضرات حج کے زمانے میں تشریف لاتے تھے۔ حج کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم مینا کے خیموں کے اندر جاتے تھے، اور مینا کے خیموں میں جا کر ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو قرآن دیا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا مجھ کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے، اللہ کو ایک مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ معبودان باطلہ کو چھوڑو، ان پتھروں کو چھوڑو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود مخلوق ہیں، تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بھلا وہ چیز جس کو تم نے بنایا وہ تمہارے معبود بن گئے؟ ابھی تو تم ان کو چھیل رہے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے، ہتھوڑے سے کوٹ رہے تھے، اور اب جب وہ تیار ہو گئے بت بن کر تو تم ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا عقل مندی ہے، اور یہ کتنی عقل کے اوپر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان معبودان باطلہ کو چھوڑو۔ مدینہ منورہ کا 6 آدمیوں کا قافلہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے نیک وقت صحابی ہیں، 6 آدمیوں کا قافلہ آیا ہوا تھا، اور ایک خیمے کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اپنا نبی ہونا پیش کیا۔ ان حضرات نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی ہیں اور فرمان ہے کہ میں اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو وہ باتیں یاد آنا شروع ہو گئی جو مدینہ منورہ میں یہودیوں سے وہ سنا کرتے تھے۔ یہودی جو ماجوس یہ اہل کتاب تھے، ان کے بعد تورات تھی، اور یہ مدینہ منورہ کے جو باشندے تھے اصل عرب حضرات، جو بعد میں الحمدللہ انصار مدینہ کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی عن قریب زمانے کے اندر نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کے اوپر رسالت نبوت ختم ہو جائے گی۔ جانتے تھے وہ لوگ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے اندر، تورات، زبور اور انجیل بائبل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی، اتنا یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے انسان کو اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی شک شبہ نہیں ہوتا، فوراً دیکھتے ہی کہتا ہے میرا بیٹا ہے، بیٹا باپ کو پہچان لیتا ہے، باپ بیٹوں کو پہچان لیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے کو اور آپ کی نبوت اور رسالت کو، اور آپ نبی آخر الزمان ہیں، اس کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جانتے ہیں کہ جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لہذا یہودی مدینہ منورہ کے جو مشرکین تھے اس وقت بیچارے بت پرست تھے، جیسے مکہ مکرمہ کے اندر بت پرستی تھی، شرک اور کفر تھا، اسی طرح مدینہ منورہ کے جو اوس اور خزرج جو بڑے بڑے 2 قبیلے تھے، وہ لوگ بھی بیچارے بت پرستی کے اندر، کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے۔ یہودی اہل کتاب تھے، یہ بت پرستی اور شرک سے محفوظ تھے، اللہ کو جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، لہذا وہ اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔ نبوت اور رسالت سے وہ لوگ واقف تھے، بیچارے اوس اور خزرج والے جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے وہ اس سے ناواقف تھے۔ تو یہودی یوں کہا کرتے تھے کہ ابھی قریب زمانے کے اندر نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، اور جب ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو آج ہماری جو طاقت ہے، جو ہماری قوت ہے، بڑی طاقت والے تھے، مال والے تھے۔ مدینہ منورہ کے باشندے وہ اتنے مال والے نہیں تھے، لیکن یہودی بڑے مالدار تھے، بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہماری جو ابھی طاقت ہے، جب ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے تو ہماری قوت و طاقت اور بڑھ جائے گی، اور ہم قوی ہو جائیں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہو نہ ہو یہ وہی نبی آخر الزمان ہے کہ جن کے بارے میں یہودی ہم کو کہا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی آگے بڑھ جائے اور وہ لوگ آگے بڑھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ نے ان کو موقع دیا ہے،
اللہ نے ہم کو یہ چانس دیا، گولڈن چانس، ابھی ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ 6 حضرات صحابہ جو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے باشندے ہیں، حج کے زمانے کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سامنے نبوت اپنی رسالت کو پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ان 6 سعادت مند حضرات نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ان 6 حضرات نے ایمان قبول کیا۔ اللہ اکبر، بڑی سعادت مندی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اندر ظاہری طور پر نہیں، اندر جو ان کے خاص لوگ تھے ان کو کہنا شروع کیا کہ یہودی جو کہا کرتے ہیں نبی آخر الزمان، ہم مکہ مکرمہ گئے تھے اور وہاں ہمارے سامنے ایک شخص تشریف لائے، بڑے نورانی چہرے والے، آپ صاحب کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ دیکھتے ہی انسان کا دل پگھل جاتا تھا اور دیکھتے ہی آپ کے اوپر فدا ہو جاتے تھے۔ تو وہ تشریف لائے ہمارے پاس خیمے میں، ہمارے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، نبوت رسالت کو پیش کیا۔ ہم کو یقین آ گیا کہ یہ یہودی جو کہا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، یہ وہی نبی آخر الزمان ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اندر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس کی برکت سے یہ ہوا کہ دوسرے سال 12 یا 13 آدمی مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پھر ان کے پاس تشریف لے گئے، اور ان سے اگلے سال جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کی تجدید ہوئی، اور ان حضرات جو بعد میں تشریف لائے تھے، جو پہلے تشریف لا چکے تھے وہ تو ایمان لا چکے تھے، اور جو بعد میں تشریف لائے ان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یہ 12 حضرات کی بیعت ہوئی ہے، 12 یا 13 حضرات کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ 12 یا 13 حضرات ایمان لائے، اور پھر ان حضرات نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں جو ہم کو قرآن پڑھائے، ہم کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور پھر اس کے بعد پوری ڈیٹیل ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہوتے مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہجرت کا حکم ملا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں۔ مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے قباء کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام فرمایا ہے، چاہے وہ 14 دن ہو یا 4 دن ہو یا جتنے بھی دن ہو، مختلف روایتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قباء کے اندر جو قیام ہوا ہے، بس آپ کے سامنے جو مین پوائنٹ پیش کرنا ہے اس وقت، اور آئندہ اگر بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مضمون چلے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قباء کے اندر حضرات صحابہ کے لیے کسی گھر کا انتظام نہیں فرمایا، وہ دوسروں کے گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں سب سے پہلے جس چیز کی فکر فرمائی وہ مسجد کی فکر فرمائی۔ چنانچہ آج بھی وہ مسجد قباء جہاں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اس مسجد قباء میں ضرور زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ تو ایمان والوں کا مسجد سے یہ تعلق ہے، اور یہ تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے امت کو ملا ہے۔ تو قباء کے اندر سب سے پہلے مسجد کی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فکر فرمائی اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی، سب سے پہلا پتھر فاؤنڈیشن کے اندر، اس کی بنیاد کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا ہے، اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارکوں سے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ چکے تھے، انہوں نے ان مقدس نفوس کے ہاتھوں سے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر جب ہو رہی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور اس کی دیواروں کے اندر، فاؤنڈیشن کے اندر وہ پتھر رکھے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود اس عمل کے اندر شریک تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمان مبارک کے اوپر یہ اس وقت یہ جملے تھے، هذا الحمار لا حمار خیبر هذا ابر ربنا واطر۔ حالانکہ خیبر میں فتح بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشین گوئیاں دی گئی تھی اور بشارت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کا دین کہاں کہاں پہنچے گا، اس کے پیش نظر فرما رہے ہیں کہ هذا الحمار لا حمار خیبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
إن شاء الله أذكر تذكره ولا مسجد الله أكبر الله أكبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله خالق السماوات والأرضين مكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين له الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها المؤمنون إن من آداب المعاشرة الإسلامية إصلاح الجنان ومن إصلاحه الإخلاص في طاعة الرحمن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه وعن فتاة طينة بأصبعه وعن لمسه ثوب أخيه وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يخلص لله العمل 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. اللهم يا رب المستضعفين ارحم المستضعفين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم افتح أبواب مساجدك للجمعة والجماعات لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا أبواب المساجد اللهم افتح أبواب المساجد لجميع المؤمنين ولجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام أنت قادر على كل شيء يا مبدل الأيام بدل أيامنا ويا محسن الأحوال حسن أحوالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن نصحنا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا الله اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا الله اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا الله اللهم صل على محمد وعلى أصحابه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.